أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ تمامی حضرات بلند آواز کے ساتھ نبی و آل نبی پر درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، شروع مجمع سے لے کر آخر تک ہر بندے کی زبان پر رسول خدا علیہ تحیت و ثنا کا درود و سلام ہونا چاہیے۔ تمامی حضرات بلند آواز کے ساتھ پڑھیں۔ میں اس موضوع سے ہٹوں گا نہیں جو مجھ سے قبل چل رہا ہے، اسی موضوع کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ ذرا بلند آواز سے پڑھیے نا، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ محتشم سامعین، قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم کتاب ہے جس کے اندر ہر چیز کا ذکر موجود ہے۔ جس شخص نے رتبہ اور کمال پایا ہے، کاملین کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ کا قرآن سیکھا ہے، تو اس نے کمال پایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اگر میرے اونٹ کی نکیل بھی گم ہو جائے تو وہ بھی میں قرآن سے تلاش کرتا ہوں۔ قرآن بڑی عظیم کتاب ہے، مسلمانوں نے اس کتاب کو چھوڑ کر رہنمائی حاصل کرنا شروع کی ہے قرآن سے باہر۔ تو قرآن سے باہر رہنمائی مل سکتی نہیں ہے۔ کاملین کی صحبت اختیار کر کے بندہ قرآن پڑھے تو پھر دیکھے اس کے مناظر کیا ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم۔ اگر کائنات دنیا کے سارے درختوں کو کل میں بنایا جائے، سمندر کے پانی کو روشنائی کی جگہ پر استعمال کیا جائے، وہ سمندر کا پانی ختم ہو جائے، اس کی جگہ پر 7 سمندر اور لائے جائیں تو اللہ کے ایک کلمے کی تعریف مکمل نہیں ہو سکتی۔ بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، اور اس قرآن میں مالک نے کمالات کیا رکھے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا۔ یہ وہ قرآن ہے جس کے ذریعے سے پہاڑوں کو چلایا جا سکتا ہے، یا جس کے ذریعے سے زمین کو سمیٹا جا سکتا ہے، یا جس کے ذریعے سے موتوں سے کلام کیا جا سکتا ہے۔ یہی اللہ کا جمی امر ہے۔ اس میں اللہ نے یہ کمال رکھا ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن پڑھے اور چاہے زمین میرے سامنے سمٹ جائے تو زمین سمٹ جائے، اگر چاہے پہاڑ میرے سامنے سے ہٹ جائے تو پہاڑ ہٹ جائیں گے، اگر وہ چاہے کہ مردے میرے سامنے کلام کرنے لگے تو موتے اس کے سامنے بولنے لگ جائیں۔ یہ قرآن میں طاقت موجود ہے، پر یہ کر کون سکتا ہے؟ کر ہر پڑھنے والا نہیں، جو من کو صاف کر کے من کی دنیا کو آباد کر لیتا ہے قرآن کے نور سے، اسے اللہ یہ طاقت عطا فرما دیتا ہے۔ جس طرح کہ بزرگاں نے فرمایا، پہلے کر صاف تو وہڑا دل دا، پھر ویخ کیویں مہی ملدا۔ جن کے من کا تصفیہ ہو جاتا ہے، تصفیہ باطن ہو جاتا ہے، انہیں ماہی مل جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی خاص نگاہ نصیب ہو جاتی ہے، اور جسے خاص نگاہ حضور علیہ السلام کی نصیب ہو جاتی ہے وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، اور جو اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے وہ زمین کو سمیٹنا چاہے تو سمیٹ سکتا ہے۔ ایک شخص ایک ولی کا مخالف کہتا تھا، یار
لوگ اس کے ہاتھ چومتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اس کا ادب کرتے ہیں، اور یہ تو نماز پڑھتے ہوئے بھی ہمیں کبھی نظر نہیں آیا، فرض پڑھتے اور چلا جاتا ہے۔ تو اب کی بار میں ان کا پیچھا کروں گا اور کسی نہ کسی طریقے سے ان کے ساتھ بات چیت کروں گا۔ اب وہ جو اللہ کے ولی کا مخالف تھا، اللہ کے ولی آئے جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے، فرض نماز ادا کی اور فرض ادا کرنے کے بعد آپ چل پڑے، تو وہ جو مخالف تھا وہ بھی پیچھے پیچھے چل پڑا۔ بس میں بات اختصار کے ساتھ ختم کر دوں گا، مجھے پتہ کافی دیر سے ساتھی بیٹھے ہیں۔ وہ آدمی بھی اللہ کے اس ولی کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ اب اللہ کے ولی ایک جگہ پر گئے، وہاں سے کچھ سامان خریدا، خریدنے کے بعد کھانے پینے کی اشیاء خرید کے، ایک شخص بیمار تھا، اس کی خدمت میں وہ اشیاء پیش کی، تیمارداری کی۔ تیمارداری کرنے کے بعد اب وہ شخص بیٹھا کہ اب یہاں آئے، کوئی لنگر خانہ کو نظام چلے گا، کھائیں پیئیں گے پھر واپس چلے جائیں گے۔ اللہ کے ولی وہاں سے چپکے سے واپس آ گئے۔ اب وہ جو اللہ کے ولی کے پیچھے پیچھے چل کر اس مقام پہ پہنچا تھا، کچھ دیر کے بعد وہ باہر نکلتا ہے تو سمجھ نہیں آتی کہ کون سے شہر میں، کون سی جگہ پر ہم۔ پوچھنا شروع کیا، انہوں نے کہا یہ تو 1 ہفتے کا سفر ہے اگر آپ کریں تو، کیونکہ گھوڑوں پر سفر کیا جاتا تھا یا پیدل سفر کیا جاتا تھا یا اونٹوں پر سفر کیا جاتا تھا۔ بڑا حیران ہوا کہ 1 ہفتہ مسلسل سفر کرنے سے، اس نے کہا وہ جو بزرگ آئے تھے وہ کہاں چلے گئے؟ انہوں نے کہا وہ تو چلے گئے۔ اب بڑا پریشان ہوا، پورا ہفتہ اس نے بڑی مشکل سے اس شہر میں گزارا، اور ہفتے کے بعد اللہ کے ولی پھر دوبارہ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد آئے اور پھر ان سے ملا اور ان کے قدموں میں گر پڑا اور معافی مانگی کہ حضور مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ تو پھر ان کے ساتھ ساتھ واپس چلا۔ تو اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں زمین بھی ان کے سامنے سے ہٹ جاتی ہے، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں پہاڑ ان کے سامنے سے ہٹ جاتے ہیں، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ مردوں سے کلام کرنا چاہیں تو مردے ان سے کلام کرتے ہیں۔ یہ کوئی میں قرآن سے باہر کی بات نہیں کر رہا، قرآن کے اندر موجود ہے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ بَل لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا۔ یہ وہ قرآن ہے جس کے ذریعے سے پہاڑوں کو چلایا جا سکتا ہے، یا جس کے ذریعے سے زمین کو سمیٹا جا سکتا ہے، یا جس کے ذریعے سے موتوں سے کلام کیا جا سکتا ہے۔ یہی اللہ کا جمیع امر ہے۔ ایک اور بات چھوٹی سی، شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جس کو پیر پٹھان کہہ رہے ہیں۔ پیر پٹھان کس کے مرید ہیں؟ خواجہ نور محمد چشتی مہاروی رحمۃ اللہ تعالی۔ پیر پٹھان مرید ہیں خواجہ نور محمد چشتی مہاروی رحمۃ اللہ تعالی۔ خواجہ خدا بخش بھی مرید ہیں خواجہ نور محمد چشتی مہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، اور حافظ جمال اللہ ملتانی خواجہ خدا بخش کے استاد بھی ہیں اور مرید ہیں خواجہ نور محمد چشتی مہاروی رحمۃ اللہ تعالی۔ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالی جتنے بھی بڑے بڑے فقیر رہے ہیں نا، ان کا تعلق قرآن سے جڑا ہوا تھا، قرآن سے جدا نہیں تھے، نہ نماز سے جدا تھے، نہ مسجد سے جدا تھے۔ اب کسی بھی مزار پر چلے جائیں، ہر مزار کے ساتھ چھوٹی مسجد بھی ہوتی ہے، اتنا بڑا ولی ہوگا اتنی بڑی مسجد ہوتی ہے۔ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک مرید آیا، اس نے آ کر دیکھا کہ میرے پیر صاحب کے کوئی ظاہری اسباب نہیں ہیں، مسجد بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، لنگر خانہ بھی ہے، صوفیاء آتے ہیں، سارا نظام۔ تو پیر صاحب بڑی مشکل سے وقت گزارتے ہیں۔ اس نے کہا حضور میں نے ایک عمل کیا ہوا ہے، آج لوگ عمل کی دنیا میں جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی عمل مل جائے، ہم عمل کریں تو ہمیں چیزیں نصیب ہونے لگ جائیں۔ تو اس نے بھی کہا حضور میں نے ایک عمل کیا ہوا ہے، جب میں 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہوں میرے مصلے کے نیچے 4 آنے آ جاتے ہیں۔ مجھے خود بھی بڑی جلدی ہے، پیر سید عبداللہ شاہ صاحب گیلانی کے مزار پر ان کے شہزادے ہیں پیر سید امجد حسین شاہ صاحب، آج ان کی سالانہ برسی اور عرس مبارک ہے، وہاں بھی میری حاضری ہے، میں نے جانا ہے۔ بس یہ بات مکمل کر کے میں چلتا ہوں۔ اس نے کہا جی 4 آنے میں جب 2 نفل پڑھتا ہوں تو مصلے کے نیچے 4 آنے آ جاتے ہیں، وہ میں اٹھا لیتا ہوں۔ تو آپ کے ظاہری اسباب نہیں ہیں، اس طرح کیا کریں، آپ نفل پڑھ دیا کریں اور 4 آنے آئیں گے۔ تو پیر پٹھان نے کہا یار 4 آنے تو بہت تھوڑے ہیں، یہ اسباب اور لنگر خانہ اور نظام اس سے تو نہیں چلے گا۔
اس نے کہا حضور اگر آپ کو دوبارہ چاہیے تو دوبارہ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، 4 میں پھر آ جائیں گے، جتنے چاہیے اتنے نفل پڑھتے رہنا، 4 میں آ جائیں گے۔ تو پیر پٹھان نے شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا یار مجھے پڑھ کے تو دکھا، مجھے بھی پتہ چلے کیسے آتے ہیں۔ تو تھا پیر پٹھان کا مرید، اس مرید میں یہ کمال ہے تو پیر میں کیا کمال ہوگا۔ اب مرید نے مصلی بچھایا، اس کے اوپر کھڑا ہو گیا، 2 رکعت نماز نفل کی نیت کی، نماز نفل ادا کرنے کے بعد مصلی ہٹایا، 4 نے پڑھے تھے۔ آپ نے فرمایا اچھا چلو یار میں بھی پڑھ کے دیکھا، میرے مصلی تھلے بھی آتے کہ نہیں۔ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ مصلی پر تشریف لے کے آئے، آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی، ادا کرنے کے بعد مرید کو فرمایا یار مصلی ہٹا دیکھ تو صحیح آئے ہیں 4 آنے کے نہیں آئے۔ جب مرید نے مصلی ہٹایا تو نیچے پیسوں کی نہر چل رہی۔ تو اللہ کے ولیوں کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کامل طور پر وابستہ ہو جاتے ہیں، حضور علیہ السلام کی اتباع کاملہ کا عملی جامہ پہنا لیتے ہیں، خالق کائنات کی ذات پر مکمل یقین کر لیتے ہیں، تو اللہ نے تو 1400 سال پہلے ہی فرما دیا الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ۔ اے میرے بندے آسمان تیرے لیے، آسمانوں کی نعمتیں تیرے لیے، زمین تیرے لیے، زمین کی نعمتیں تیرے لیے، میں نے اپنی نعمتوں کی بارش برسائی ہے، ایسی نعمتیں جو کہ ظاہری طور پر ہیں اور ایسی نعمتیں جو کہ باطنی طور پر ہیں، یہ سب کچھ تیرے لیے۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی